أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی طرفداری کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، تاکہ تمہارے دماغوں میں یہ شک و شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوی نبوت سے اس کا مقصد تو دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شاید آپ دنیا کی دولت کمانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو نبوت آپ کو ملی ہے آپ دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہی کہہ رہے کہ تاکہ تمہارے دماغوں میں شک و شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوی نبوت میں اس کا مقصد تو دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں دنیا کی دولت کو کمانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور حکم کا پالن کر رہا ہوں، میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر اور اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور وہی مجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ اس کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور لوگوں کو یا کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ قوم نوح کے سرداروں نے جو اہل مومنین میں جو کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان تھے تو ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس میں، یعنی وہ قوم کے لوگ اپنے طرف جو ہے اس کو رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا، جس طرح رؤسائے مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا، یعنی نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا اے پیغمبر، اے نوح، ان لوگوں کو جو اہل مومنین ہیں، جو کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان والے لوگ ہیں، ان کو اپنے سے دور مت کرنا، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو صبح شام اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جو صبح شام اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تم اپنے سے دور مت کرنا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ کہف آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں،
یعنی اپنے نفس یعنی اپنا نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اہل ایمان ہیں، جو اہل مومن ہیں، جو اہل مومنین ہیں، جو اللہ کو ہمیشہ پکارتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو صبح شام اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے رب کی صبح شام عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اب آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں، گویا کہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں، اہل مومنین کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح سے یعنی اللہ اور رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا، یعنی قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو یا اللہ کو اور رسول کو انہوں نے حقیر سمجھ لیا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں جانتا ہے، یہ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہے، جب ہمارے ہی جیسے انسان ہے تو یہ کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اور رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھر انہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قرب نبوت ہے یعنی نبوت ملنے والی ہے ان سے آپ دور کر دیجئے، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہاری جہالت ہے۔ قوم نوح سے کہا یہ تمہاری جہالت ہے، یہ لوگ تو اس لائق ہیں کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، نہ کہ دور دھتکارا جائے۔ تو تم ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس سے قرب نبوت سے دور کر دیا جائے اور دور کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، یہ تمہاری جہالت ہے اور تم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ یہ لوگ تو اس لائق ہے کہ اس کو سر پہ بٹھایا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مومنین کے ساتھ رہنے کا اور مومنین کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں اور آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، جو ہمیشہ صبح شام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔